السلام علیکم دوستوں کسی ایسن کام میں جب خود غرضی اور لالچ شامل ہو جائے تو وہی اچھا کام اس شہد کی مانند ہو جاتا ہے جس میں سرکہ ملا دیا جائے۔ مذہبی معاملات میں جعلی اور مطلب پرست افراد لوگوں کو ان کی اندھی عقیدت سے فائدہ اٹھا کر ان کا ایمان اور عقیدہ بھی خراب کرتے ہیں اور ان سے پیسے بھی بٹورتے ہیں۔ مزار مقبرے کسی دور میں اصلاح اور دینی تعلیم کے مراکز ہوا کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دھوکے باز افراد نے ان میں بہت سی خرابیاں اور خرافات پیدا کر دی ہیں۔ اولیاء اللہ پر اللہ اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے، انہی کے مزاروں پر ان کے نام سے گمراہ کن اور جھوٹ پر مبنی بے بنیاد طور طریقوں کو پھیلایا جا رہا ہے، جن سے لوگوں کو دین کی اصلی تعلیمات سے دور کیا جاتا ہے اور اولیاء اللہ کی ارواح کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ اولیاء اللہ کے گدی نشین اکثر عیاش اور شرابی کبابی ہیں، لیکن سادہ لو افراد اندھی عقیدت کی وجہ سے ان کے ہاتھوں نہ صرف دولت اسلام سے محروم ہو رہے ہیں بلکہ عزت و آبرو سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مزاروں سے متعلق چند تلخ حقائق سے آگاہ کریں گے۔ شمالی پنجاب کے شہر چکوال کے ایک گاؤں میں ایک ولی اللہ کے جانشین عرس مناتے ہیں، جس میں ملک کی تمام ناچنے گانے والی طوائف عورتیں شریک ہوتی ہیں۔ میلک ارسال کے نام سے اس تہوار میں خوب ناچ گانا ہوتا ہے۔ اس میں مجرے ہوتے ہیں اور ہر قسم کی بےہودگی ہوتی ہے اور خرافات پر مشتمل یہ عرس ولی اللہ کے نام پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ آپ یوٹیوب پر میلک ارسال لکھ کر اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ شراب و کباب کی اس محفل کو مذہب اسلام سے جوڑنا جاہلیت، بے شرمی اور پستی کی آخری حد ہے۔ اس کو دین اسلام کی توہین کہنا ایک چھوٹا سا لفظ ہے۔ یہاں پر آنے والی طوائفوں کا یہ عقیدہ بد ہے کہ اس جگہ سے اپنے مکروہ دھندے کا آغاز کرنے سے ان کا دھندا خوب پھلے پھولے گا۔ پاکستان میں موجود مزاروں اور مقبروں کے متعلق چند اور حقائق بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، سنتے جائیں اور شرمسار ہوتے جائیں۔ صوبہ سندھ کے ایک شہر ملکانی کے قریب ایک ولی کا دربار ہے جو ککڑ شاہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس دربار میں ہر طرف ککڑ ہی ککڑ دکھائی دیتے ہیں، یہ اس لیے کہ بابا جی کو ککڑ پسند تھے۔ بابا جی کا اصلی نام سمن سرکار ہے، جو جوانی میں ایک لڑکی پر عاشق ہو گئے، عشق میں ہوش و حواس کھو بیٹھے، مگر لاکھ جتن کے بعد بھی جب لڑکی ہاتھ نہ آئی تو اس کا مجازی عشق عشق حقیقی میں تبدیل ہو گیا۔ چنانچہ آپ نے کپڑے اتار دیے اور بالکل ننگے اور برہنہ ہو گئے، جنگل میں پھرا کرتے، آگ کا الاؤ روشن کرتے، کسی نے کچھ دیا تو کھا لیتے ورنہ کھانے سے بے نیاز رہتے، البتہ مرغ شوق سے کھاتے، ککڑ کے گوشت کے سالن میں چرس کی جلی ہوئی راکھ ڈالتے، حقہ خوب پیتے، حقے کا پانی بھی پیتے، جسم کے بال بالکل نہ مونڈتے، شریعت کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے۔ 26 رمضان کو اپنے تمام مریدوں کو روزہ توڑنے کا حکم دے دیا۔ حضرت سائی سمن سرکار بالکل ننگے رہا کرتے، عورتیں بھی ان کے پاس حصول مراد کے لیے آتیں۔ بقول مجاور انہوں نے ایسا نورانی لباس زیب تن کیا ہوتا کہ عورتوں کو حضرت کے اعضائے مخصوصہ نظر نہ آتے۔ چنگی نمبر 14 میں ایک عیسائی ملنگ بابا بگے شاہ کے نام سے مشہور تھا، جو ہمیشہ ننگ دھڑنگ رہتا، اس کا ختنہ بھی نہیں ہوا تھا، عورتوں کو ننگی گالیاں ارشاد فرماتا، اس کے تھوک اور سگریٹ کے بچے ہوئے ٹکڑوں پر عورتیں دیوانہ وار پڑتیں۔ چشم دید گواہوں کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ جب بابا جی نے قضائے حاجت کی تو اس کے بعد 2 عورتیں اس کی غلاظت اٹھا کر جا رہی تھیں اور ایک دوسرے سے کہہ رہی تھیں، میں نہیں بلکہ تو زیادہ اٹھا کر جا رہی ہے، تو بڑی خوش نصیب ہے۔ جو اللہ کا در چھوڑ کر دوسرے ذرائع اختیار کرتا ہے، اس کے حصے میں غلاظت ہی آتی ہے۔ ٹھٹھا میں مکلی کے قبرستان میں ایک مزار نمودار ہوا ہے، لیکن اب وہاں جو کچھ نمودار ہوتا ہے اس سے تو شاید شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔ چشم دید گواہ نے بتایا کہ ایک نوجوان لڑکی بال کھولے، گریبان چاک کیے ہوئے، دیوانہ وار بابے کے دربار پر ادھر ادھر بھاگ رہی تھی اور بابا کا نام چیخ کر پکار رہی تھی۔ جن لوگوں کو جادو اور جنات کا مرض ہوتا ہے وہ بھی یہاں آتے ہیں، اور کیا مرد کیا جوان عورتیں، سب مداریوں کی طرح بازیاں لگاتے ہیں۔ ایک جم غفیر ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک اچھا خاصا کھاتا پیتا گھرانہ اپنی نوجوان خوبصورت بچی کو یہاں لایا اور بتایا کہ اس کو جنات کی کثر ہے۔ انہوں نے کہا یہاں چھوڑ جاؤ، ٹھیک ہو جائے گی۔ محکمہ اوقاف کی ایک ملازمہ نے بھی کہا ہاں تم ایسا ہی کرو،
यहाँ छोड़ जाओ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इस तरह की लड़कियाँ हट्टे कट्टे मुजावरों के हाथों ठीक होती हैं। और दोस्तों वो कैसे ठीक होती हैं आप खूब समझते हैं। बायजीद बस्तामी के मज़ार पर मलंगों का गोल दिखाई देता है। इनके जिस्म से बदबू के भभूके उठ रहे होते हैं। एक मलंग के बारे में बताया गया कि वो 80 साल की उम्र में फौत हुआ और वो कभी नहीं नहाया था। बरादरान इस्लाम, क्या मज़कूरा चंद वाक़यात की इस्लाम से कोई मुताबिकत है? दीन इस्लाम एक पाकीज़ा तरीन तालीमात पर मबनी वो अजीम तरीन मज़हब है जो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से हम तक पहुँचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका इंतहाई बुलंद इखलाकी औसाफ से भरपूर थी, शर्म व हया पर मबनी और उरियानियत से मुकम्मल पाक थी। सीरत नबी हमारे लिए मशाल राह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। चुनाचे इरशाद खुदाबंदी है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम लोगों के लिए बेहतरीन नमूना है। अब आप इन मज़ारों के बताए हुए हालात व वाक़यात का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका और दीन से मवाजना करें। दोनों एक दूसरे से इस तरह बरक्स हैं जैसे दिन और रात। अल्लाह ताला हम सब को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात अपनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें और इसके मुताल्लिक कोई राय या सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।